أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی کو نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت ہی پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون. اللہ کے پاس تو بس تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. محترم ناظرین اور سامعین، آپ کے پسندیدہ یوٹیوب چینل میں پھر استقبال ہے. آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نہ صرف یہ کہ اسے بغور سنتے ہیں بلکہ اپنے دوست و احباب تک ان ویڈیوز کو پہنچاتے بھی ہیں. اللہ کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں ذی الحجہ کے بابرکت اور پسندیدہ دن عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے اعمال دوسرے تمام دنوں سے بہتر اور پسندیدہ ہیں. انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، جس کا روزہ 1 سال آگے اور 1 سال گزشتہ کا کفارہ بھی ہے. حضرت ابو قتادہ، صحیح مسلم. اسی عرفہ کے دن سے تکبیر تشریق بعد نماز فجر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جسے 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مصنف ابن ابی شیبہ. ہمیں بھی تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے جس طرح کے صحابہ کرام اور آج تک کے لوگوں نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں میں خوب تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنے والا بنا دے. آمین. 10 ذی الحجہ قربانی کا پہلا دن ہے. 12 ذی الحجہ کی تاریخ تک قربانی دی جاتی ہے. قربانی کے دنوں میں اس عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل محبوب نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی، ابن ماجہ و مشکات وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگوں کو پہلے سے بہتر اور بابرکت 2 عید کے دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف. عید الاضحیٰ کے دنوں میں اور عید الفطر کے دن روزہ نہ رکھا جائے. عید الاضحیٰ میں عیدگاہ سے واپس آ کر ممکن ہو سکے تو قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کی جائے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ، ترمذی. عیدگاہ جانے اور آنے میں بھی تکبیر کے الفاظ کہتے رہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بیہقی. عیدگاہ پہنچ کر پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے، پھر خطبہ دیا جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف. اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز نہ ادا کی جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح مسلم. عیدگاہ جانے سے قبل غسل بھی کر لیں. اگر کوئی پریشانی ہو تو کوئی حرج نہیں. موطا امام مالک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. ممکن ہو
تو سب سے بہتر لباس پہن کر عیدگاہ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بیہقی۔ اور ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستہ سے واپس آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، مسند احمد۔ اور ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ابن ماجہ میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل عیدگاہ تشریف لے جاتے اور ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل موجود ہے کہ آپ بارعب طریقے سے عیدگاہ جاتے اور آتے تھے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت، یعنی نماز سے پہلے تکبیر کہنا نہیں ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف۔ قربانی اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب عمل ہے، اس لیے اسے ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے، ضرور بالضرور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر قدرت و طاقت کے باوجود کوئی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ اس سے بڑی تاکید اور وعید کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، مسند احمد و ابن ماجہ و احمد۔ قربانی کا یہ محبوب عمل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ ان کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، لیکن اللہ تعالی نے صرف اور صرف ایک ہی بیٹی کی قربانی قبول کی۔ المائدہ آیت نمبر 27۔ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اس لیے خود قربانی کرے، اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی کھلائے۔ سورہ حج آیت نمبر 36۔ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اخلاص و للہیت کے جذبہ سے قربانی کرے گا، اسی کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے پاس انسان کے وہی جذبات پہنچتے ہیں جسے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے میرا تمام کا تمام سامان، مال اور جان قربان ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 37۔ قربانی کا عمل ہر امت میں جاری رہا۔ سورہ حج آیت نمبر 34۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں اسے خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی، اور آنے والی امت میں یہ چیز سنت ابراہیمی کے نام سے محفوظ ہو گئی۔ سورہ صافات آیت نمبر 103 تا 108 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ افسوس ہے کہ ایسے افراد آج کے زمانے میں ہیں جو اس مبارک و معتبر جذبہ کو صدقہ و خیرات کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے فوائد روزہ سے اور روزہ کے نماز سے حاصل نہیں ہو سکتے، زکوٰۃ کے فوائد قربانی سے اور قربانی کے فوائد زکوٰۃ و صدقات سے حاصل کرنا سراسر نادانی اور بے وقوفی ہے۔ ہر ایک شعار کی الگ حکمت و مصلحت اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھی ہے، اس کے فائدے الگ الگ ہیں۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ غریبوں کی بدحالی صرف ان قربانی کے پیسوں کے ذریعے سے دور کرنے والے دانشوران کو اس قربانی کے علاوہ اور کہیں روپیہ پیسہ دکھائی نہیں دیتا، نہ ان کے بنگلہ میں، نہ ان کی گاڑی میں، نہ ان کے ولاز میں، نہ شادی و جہیز میں، نہ اپنے عیش و آرام اور آسائش کے لوازمات میں۔ پتہ یہ چلا کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ہی کرے گا،
تب ہی اس کا واجب ادا ہوگا، الا یہ کہ ایسی رکاوٹ پیش آ جائے جس کو دور کرنا اس کے طاقت و قدرت سے باہر ہو۔ اس لیے اس مبارک عمل کو ہرگز کسی بھی عمل سے نہیں بدلنا چاہیے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہو وہی اپنی طرف سے اس واجب کو ادا کرے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کبھی کبھی بیٹا جس کے اوپر قربانی واجب ہے اپنی طرف سے نہ کر اپنی والدہ کی طرف سے کر دیتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے اس لڑکے کی قربانی کا وجوب اس کے ذریعے سے اور اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا ہے۔ پہلے وہ خود اپنی طرف سے قربانی کرے، پھر اگر سکت ہو تو اپنے ماں یا باپ کی طرف سے قربانی ادا کرے یا کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرے۔ اسی طرح کبھی کبھی کوئی شوہر جس پر کہ قربانی واجب ہے وہ اپنی اس بیوی کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے اور خود اپنی طرف سے نہیں کر دیتا ہے جس بیوی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ پہلے اسے کرنا چاہیے اور اگر سکت ہو تو پھر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ واجب قربانی کو چھوڑ کر اپنا عقیقہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی صحیح اور درست نہیں ہے۔ پہلے قربانی کرے اور اگر سکت ہو تو عقیقہ کریں۔ عقیقہ تو 7ویں دن سنت ہے۔ میت اگر وصیت کر کے جائے کہ میرے فلاں مال کے ذریعے میری وفات کے بعد قربانی کر دینا تو اس کی طرف سے اولاد پر قربانی کرنا واجب ہے اور اس کا پورا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہے ہوں تو پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں، پھر کسی اور کی طرف سے قربانی کریں۔ اسی طرح بلا ضرورت قرض لے کر قربانی نہ کریں۔ البتہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور فی الوقت آپ کے ہاتھ میں روپیہ نہیں ہے تو آپ کسی سے لے کر قربانی کر لیں، پھر جلد از جلد اسے واپس کر دیں۔ آپ اپنی قربانی کے گوشت کو خود کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں اور غریب کو بھی اس میں سے تحفہ دیں۔ ساتھ ہی ساتھ برادران وطن کو بھی گوشت کا تحفہ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی کے بعد تمام نجاستوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ خود اپنے بدن، گھر، گلی، نالا اور محلہ سب کی صفائی کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تحفہ دیتے وقت بھی اچھی طرح سے اسے ڈھانک کر اور اچھے تھیلے میں دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے نیک عمل کو قبول فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔